اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا پتہ ہے؟ سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت ہے، عشق الہی ہے۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت اس دنیا میں، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو یہ دولت مل گئی، جس کو یہ نعمت مل گئی، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اس سے بڑا کامیاب اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے ہمیشہ۔ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایسی محبت ہے، لا زوال محبت، لا زوال عشق۔ اور باقی غیر اللہ سے محبت کرنا، کسی لڑکی سے محبت کرنا، کسی لڑکے سے محبت کرنا، یہ محبت فانی ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن۔ اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ عشق حقیقی اللہ کی محبت کو کہا جاتا ہے، اللہ سے دل لگانے کو کہا جاتا ہے عشق حقیقی۔ اللہ سے محبت کو عشق حقیقی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جس سے محبت ہو رہی ہے وہ خود ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی ذات تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں دنیا کے اندر، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا جہاں میں ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، سب پر فنا طاری ہو جائے گا، سوائے رب ذو الجلال کی ذات کے علاوہ۔ یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو جو ذات باقی رہے گی ہمیشہ کے لیے، تو اس سے محبت بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ عشق حقیقی، عشق الہی۔ اور آج کا سارا مسئلہ یہی ہے۔ آج ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے دل لگی نہیں ہے۔ جس سے دل کی لگی ہونی چاہیے، دل لگی ہونی چاہیے، اس سے دل لگی نہیں ہے۔ اس کی بنائی ہوئی بے جان چیزوں سے، اس کی بنائی ہوئی یعنی فنا چیزوں سے ہم دل لگا بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ 4 رکعت بھی بوجھ محسوس ہوتی ہے کہ بس یہ فریضہ ہے، کسی طرح بوجھ اتر جائے، نماز ختم ہو جائے تو بس زندگی ایسا لگتا ہے کہ جیسے عافیت مل گئی ہو، سکون مل گیا ہو۔ حالانکہ اللہ نے سکون نماز میں رکھا ہے، اللہ نے سکون ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ سکون کیا چیز ہے وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، سکون کس کو کہتے ہیں۔ کبھی اللہ والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھو، کبھی اللہ والوں سے اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلیں، اپنی ٹینشن شیئر کر کے دیکھو۔ ان کی مجلس میں جاؤ، کبھی بیٹھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ سکون کس چیز کا نام ہے۔ سکون نہ تو پیسے سے حاصل ہوتا ہے، نہ تو رتبے سے حاصل ہوتا ہے۔ سکون اگر حاصل ہوتا ہے وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے، نماز سے۔ نماز تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ کو کتنے شوق سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں گم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی دوسری دنیا میں کھو گئے ہوں۔ اور نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ تو ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ 4 رکعت پڑھ کے یعنی بھاگنے لگے ہوں، بلکہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پیر میں چاہے ورم آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، گھنٹوں گھنٹوں نماز میں گزار دیتے ہیں، 2 3 4 پارے پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یار یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر اولیاء اللہ کو دیکھیں، وہ ہمیشہ ذکر میں مشغول ہے، ان کی زبان ہمیشہ ذکر میں مشغول ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کو عشق الہی مل گیا ہے،
ان کو محبت کس سے ہو گئی ہے؟ ایسی ذات سے ہو گئی ہے جو ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس ذات کی محبت، اس کا عشق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ہم دنیا والوں سے، دنیا کی چیزوں سے دل لگا بیٹھے، اس وجہ سے ہمیں عبادات میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم کس چیز سے محبت کر رہے ہیں، اور اس محبت کا نام کیا ہے؟ اس عشق کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عشق مجازی۔ ایسی چیز سے ہم دل لگا رہے ہیں جو نہ تو حقیقت ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، وہ مجاز ہے بھائی، ختم، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم دل لگا رہے ہیں، جو ہمارے دل کی لگی کا محل ہے، عشق کا، محبت کا محل ہے، وہ محل ہی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جس سے ہم دل لگا رہے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، یا دنیا کی کوئی سی بھی چیز ہو، یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس عشق کو، اس محبت کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ تو کیا ضرورت آن پڑی؟ کبھی اللہ سے دل لگا کر دیکھو نا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ایسی کیفیت ہو جائے گی، اور ایسا مزہ آئے گا، نماز میں دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں جی چاہے گا، قرآن پڑھنے کا جی چاہے گا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کا جی چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اب تک تو عشق مجازی میں مصروف تھے، غیر اللہ سے محبت، غیر اللہ کی محبت میں گرفتار تھے۔ کبھی اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے محبت کر کے دیکھو۔ اللہ سے محبت کرنے کے بعد ہی تو تمہیں اندازہ ہوگا نا کہ اللہ سے محبت کرنے کا کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے۔ کبھی تم نے اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا ہے، کبھی تم نے عشق الہی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، اللہ سے محبت کے بارے میں کبھی تم نے سوچا ہی نہیں ہے، تو وہ محبت کیسے نصیب ہوگی؟ وہ محبت تو صرف اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، جو اللہ سے دل لگاتا ہے۔ ان سے جا کر پوچھو نا، ان کے دل میں کتنا سکون ہے۔ کبھی اللہ والوں کو ٹینشن میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے جزا فضا کر رہے ہوں، اپنی پریشانی بتا رہے ہو، یا مشکلات سے میں گھرا ہوا ہوں، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، ٹھیک ہے یار، کام چل ہی نہیں رہا۔ یہ سب شکوے گلے کرتے ہوئے کبھی آپ اللہ والوں کو نہیں دیکھو گے۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے سب صرف اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میرا محبوب چاہتا ہے، میرا محبوب میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ میرے محبوب کی خواہش ہے تو اس خواہش میں مجھے راضی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا۔ تو اگر اللہ سے آپ کو محبت ہوگی تو اللہ کو یاد کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اس کے فیصلے سے بھی آپ راضی رہو گے۔ اس لیے اللہ سے محبت کرو، اللہ سے دل لگاؤ۔ اللہ سے دل لگانے کے بعد جو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، لڑکی پاس سے گزر جائے گی مگر دل نہیں چاہے گا اس کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ سراپا کیا ہے؟ گندگی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر اللہ انسان کے اندر خواہش نہ رکھتا نا، تو کوئی انسان، کوئی مرد کسی لڑکی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی باڈی میں اگر آپ غور کرو، ٹھیک ہے، اس کی باڈی میں اگر غور کرو، گندگی ہی گندگی ہے۔ جس چیز کے لیے آپ مر رہے ہو نا میرے پیارے نوجوانوں، جس چیز کے لیے مر رہے ہو وہ جگہ بھی گندگی ہے، گندگی سے وہ جگہ بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پورا بدن ہی ایسا ہے، اور اس چیز کو مزین کر کے پیش کیا گیا ہے، اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ کبھی جتنی محبت اب تک کی ہے نا کسی لڑکی سے، اس کے لیے دیوانہ بنے ہو، کبھی اللہ کے لیے دیوانہ بن کر دیکھو، اللہ کے لیے مر مٹ کر دیکھو، پھر ایسی محبت ہوگی کہ دنیا سے کٹ جاؤ گے، کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا، ایسا مزہ آئے گا، ایسا سرور محسوس ہوگا کہ آپ فرش پر کسی چٹائی پر سو کر بھی آپ فیل کریں گے یار میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، سب سے بڑا امیر ہوں، جو فیل آپ کو بادشاہت میں نصیب نہیں ہوگا۔
جو فیل آپ کو یعنی جو احساس آپ کو حکومت میں نصیب نہیں ہوگا۔ چاروں طرف لڑکیاں ہوں پھر بھی ایسا دیکھا ہے نا، امیر لوگ ہیں ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاروں طرف حسینہ ہیں، اس کے باوجود وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو سکون نصیب نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے بظاہر آپ خد و خال کے اعتبار سے خوش ہو رہے ہیں، خوشی کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، انجوائے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کامیڈی دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ آپ کا دل پریشان ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اور دل مطمئن کیسے ہوگا؟ دل میں سکون کیسے ہوگا؟ دل میں سرور کیسے ہوگا؟ اللہ سے مل کر، اللہ کی طرف لوٹ کر۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے پیارو، اللہ کی طرف، اتنا مزہ آئے گا، واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو ایک ایک لفظ ہیں، آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھو، ٹھیک ہے نا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو نصیحت کروں، ٹھیک ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اپنے آپ کو، کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تاکہ میری ذات کو فائدہ ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے لا انظر ما قال ولا تنظر من قال، کیا بات کہی جا رہی ہے اسے سنو، اسے دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے جانیں گے، میری ذات سے واقف ہوں گے، تو آپ کو لگے گا یار یہ کون ہے یار ہمیں نصیحت کرنے والا۔ اور میں بھی مانتا ہوں میں کوئی نہیں ہوتا ہوں آپ کو نصیحت کرنے والا، یا میری بات میں اتنی تاثیر نہیں ہے، میں اتنا بڑا اللہ والا نہیں ہوں، میں خود محتاج ہوں، اللہ والے کا محتاج ہوں، اللہ والے کی مجلس کا، محفل کا محتاج ہوں۔ میں کوئی نہیں ہوتا ہوں آپ کو نصیحت کرنے والا، مگر پھر بھی اگر یہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو یہ سوچ لیں کہ بات تو اچھی ہے نا، کم سے کم سن کر اگر فائدہ ہو جائے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا، ٹھیک ہے۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں کہتا ہوں کہ یار میری بات سنو، میری بات پہ غور کرو، نہیں، پھر بھی اگر آپ سن کر آپ کی زندگی بدلتی ہے، اب اللہ کی طرف آتے ہو، تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اللہ سے ملنے کا ملنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی للہیت عطا کرے، خوف خدا عطا کرے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کندھے پر دو فرشتے متعین ہیں، اس کے باوجود گناہ سے بچنا ممکن کیوں نہیں ہے؟ گناہ سے کیوں نہیں بچ پاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ بس ہمیں صرف اس کا پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اس چیز کا یقین بالکل بھی نہیں ہے۔ اور میرے پیارو، یقین کب ہوگا؟ یقین تبھی ہوگا جب آپ اللہ والوں کے ساتھ جڑیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، اپنی پرابلمز، اپنی پریشانی ان کو بتائیں گے۔ دیکھو ہم جسمانی امراض کا تو علاج کرتے ہیں، جسمانی امراض جیسے طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یا کوئی سی بھی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر دل کا علاج کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار سب سے اہم چیز تو یہ دل ہے، سب سے بڑا پوائنٹ، سب سے اہم چیز دل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا فسد، حدیث کے الفاظ تو مجھے فی الحال یاد نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہی ہے اصل، جب وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ دل اگر خراب ہو چکا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ سے الفت نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، دنیا کی محبت بس گئی ہے، تو وہ آپ کا پورا جسم، پوری زندگی اور پوری دنیا برباد، ختم ہو جائے گی پوری۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ دل کا علاج صرف انہی اولیاء اللہ کے پاس ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ ہیں صحیح معنوں میں، ان کے پاس جائیں، ان کے مجلس میں بیٹھا کریں۔ آپ چاہے کتنا ہی بڑا کیا کہتے ہیں نالجبل انسان بن جائے، آپ کے پاس کتنی ہی معلومات کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کتنا ہی آپ پیسے والے کیوں نہ بن جائے، دل میں سکون تبھی آئے گا جب اللہ سے دل لگائیں گے، جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ان کی محفل میں بیٹھیں گے، تبھی
دل کو سکون مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو سب سے پہلی اور آخری بات یہی کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، اس سے بڑا کامیاب انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، ایسا خوف کہ گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا خوف طاری ہو جائے اور پورا جسم لرز اٹھے، گناہ کرنے سے پہلے کانپ جائے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، کیا تو بھول گیا ہے تجھے اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کرو نا، یہ سوچ لیا کرو، جیسے ایک فلم دیکھ رہے ہو، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، یہ سوچ لیا کرو یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یار، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ریلیٹیو، آپ کے رشتہ دار، اور اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کا اگر اپنا باپ ہے، آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے سامنے کوئی گناہ کر سکتے ہو؟ یعنی گندی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو، پورنوگرافی دیکھ سکتے ہو، فلم دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے ہو نا، کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر باپ کو پتہ چل جائے گا، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، میں تو شرم سے ڈوب جاؤں گا، چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہ کہیں گے ہمیں ایسا ویسا، طعنہ ماریں گے، کبھی نہیں کرتے۔ حالانکہ جو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے بالکل عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں یار، بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوں، کس کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اگر اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے نا یار، میرے یار اللہ کو پتہ چل رہا ہے، تو کیوں اس سے یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے جب بھی گناہ کرو تو اللہ کا خیال کر لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دو فرشتے میرے کندھے پہ ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی استحضار کر لیا کرو کہ یہ ابھی جو میں گناہ کر رہا ہوں، فلمیں دیکھ رہا ہوں، پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا زنا کر رہا ہوں، اسی وقت اگر ملک الموت کو اللہ تعالیٰ بھیج دیں میری روح قبض کرنے کے لیے، یا میرا اللہ کے پاس لوٹنے کا وقت اسی وقت آ جائے، تو میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا یار؟ میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ کس حالت میں میری موت واقع ہو رہی ہے؟ تو جب بھی گناہ کا خیال آئے، جب بھی گناہ کرنے لگو، اس بات کا خیال کر لو کہ اسی وقت اگر موت آ جائے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ ایک منٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، ایک منٹ کی تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے 2 منٹ دے دو، میں وضو کر کے توبہ کر کے، کیونکہ اس وقت توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ ایک منٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دل کی گہرائی سے میں کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے یہ باتیں نکل رہی ہیں تاکہ اللہ میری ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائے۔ کچھ نہیں رکھا ہے اس دنیا میں، کچھ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ ایک دن سب کو چلے جانا ہے، ایک دن سب کو چلے جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا۔ اور آپ کیا لے کر جاؤ گے ساتھ میں؟ اپنے ساتھ میں اعمال ہی تو لے کر جاؤ گے۔